نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ قلم کی آیت 34 سے 47 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان 34 سے 47 کی تلاوت کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، آیت 34۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیت 35۔ ما لکم کیف تحکمون، آیت 36۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، آیت 37۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، آیت 38۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، آیت 39۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آیت 40۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، آیت 41۔ ترجمہ: یاد رکھو پارساؤں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی بہشتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ حکم پڑھ رہے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہی باتیں ہوں جو تمہیں پسند ہیں؟ یا تمہارے لیے ہم نے ایسی قسمیں کھا لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تم فیصلہ کر رہے ہو؟ ذرا آپ ان سے پوچھیں تو کہ کون اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ قلم کی آیت 34 سے 41 کا تفسیر۔ شکر کے صلے میں اخروی سدا بہار باغ، اوپر دنیا کے باغ والوں کا ذکر تھا، یہاں فرما برداروں اور حق پسندوں کا بیان ہے کہ انہیں آخرت میں نعمتوں اور بہاروں والے باغ ملیں گے جن کی بہاریں نہ کبھی فنا ہوں اور نہ کم ہوں، اور نہ ان کے پھل گلیں سڑیں اور نہ خراب ہوں۔ آیت 35۔ وفادار غدار برابر نہیں، کیا انصاف چاہتا ہے کہ فرما برداروں اور نافرمانوں کو یکساں کر دیا جائے اور سب کو ایک جیسا بدلہ دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ فرما برداروں کو سدا بہار بہشتیں دی جائیں اور نافرمانوں کو جہنم میں جھونکا جائے۔ آیت 36۔
زمین و آسمان کے رب کی قسم دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ تمہاری عقلوں پر کیوں پتھر پڑ گئے؟ کیوں اس قسم کا غیر عادلانہ گمان کرتے ہو؟ آیت 37-38۔ کیا تمہارے پاس کوئی الہامی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو اور تمہیں یاد ہے وہ تمہیں بزرگوں سے ملی ہے اور اس میں تمہاری منمانی باتیں موجود ہیں اور تمہارے خیالات کی تائید پائی جاتی ہے؟ آیت 39۔ یا ہم نے تم سے پکا عہد کر لیا ہے کہ تمہارے گمانوں کے مطابق ہی معاملات پیش آئیں گے؟ آیت 40۔ آپ ذرا ان سے پوچھیں تو کہ اس بات کا کون ذمہ دار ہے، یعنی مشرک جنت کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کے لیے جہنم مقرر فرما دی ہے؟ آیت 41۔ اگر کوئی اور نہ مل سکے تو اپنے ان جھوٹے شریکوں ہی سے کہلوا دے کہ ہم جنت دلوا دیں گے۔ یہ بھی غلط ہے کہ دیوی دیوتا انہیں جنت دلا دیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ آیت 42۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلۃ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ آیت 43۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ آیت 44۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِینٌ۔ آیت 45۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ آیت 46۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ آیت 47۔ ترجمہ: جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا مگر سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت سوار ہوگی، اور یہ سجدہ کرنے کے لیے تندرستی کی حالت میں بلائے جاتے تھے۔ آپ مجھے اور اس قرآن کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، ہم انہیں دھیرے دھیرے اس طرح گھسیٹ لیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، میری تدبیر انتہائی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے اجرت مانگ رہے ہیں اور یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ اسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ یہ تھا ترجمہ آیت 42 سے 47 کا تفسیر۔ آیت 42۔ اوپر بیان تھا کہ پارساؤں کے لیے سدا بہار نعمتیں اور جنتیں ہیں۔ یہاں یہ بیان ہے کہ وہ نعمتیں انہیں کب ملیں گی۔ فرمایا یہ نعمتیں اس دن ملیں گی جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن، جو ہولوں، زلزلوں اور بڑے بڑے خطرناک و نازک واقعات کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ کشف ساق کی تصویر۔ ایک حدیث میں ہے، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا، مسلمان اس کے آگے سجدے میں گر جائیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر پائیں گے جو دنیا میں نام و نمود اور شہرت کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا۔ سجدہ کرنے کا ارادہ تو کریں گے لیکن کمر تختہ بن جائے گی۔ ابن عباس اور فرماتے ہیں قیامت کی یہ ایک انتہائی نازک ساعت ہوگی جو انسان کو اپنی ہولناکیوں سے خود فراموش بنا دے گی۔ ایک روایت میں ہے جس دن بات کھل جائے گی اور عمل ظاہر ہوں گے۔ بات کھلنے سے مراد آخرت کا آنا اور اس سے حجاب کا اٹھ جانا ہے۔ آیت 43۔ نماز نہ پڑھنے کی وعید۔ دنیا میں جو مغرور و نافرمان تھے آج آخرت میں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یہ ان کے کبر و نافرمانی کا بدلہ ہوگا۔ دنیا میں ان سے جو کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو مگر نماز نہ پڑھتے تھے اور سجدہ کرنے سے جی چراتے تھے، آج قیامت کے دن انہیں سجدہ نصیب نہ ہوگا اور کمر تختہ بن جائے گی۔ جب پروردگار عالم کی تجلی ہوگی تو یہ ایمان والے سراپا شوق بن کر سجدے میں گر پڑیں گے مگر بے نمازی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کافر و منافق ہر چند سجدہ کرنا چاہیں گے مگر کمر ہی تختہ ہوگی، جھکا ہی نہ جائے گا، پیٹھ کے بل چت گر پڑیں گے۔ یہ ان کے کفر و نفاق کی اور نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے۔ دنیا میں بھی ان کی حالت ایمان والوں کے خلاف رہی، آخرت میں بھی خلاف ہی رہے گی۔ آیت 44-45۔
خلاف شریعت عمل کرنے کی وعید۔ اس آیت میں قرآن و حدیث کے مخالفوں کے لیے بڑی زبردست وعید ہے کہ آپ انہیں مجھ پر چھوڑ دیں، میں خود ان سے نپٹ لوں گا۔ آپ تو دیکھتے رہیں کہ میں کس طرح آہستہ آہستہ انہیں پکڑتا ہوں۔ ان کی روز بروز سرکشی اور فرعون سامانی بڑھتی ہی رہے گی اور میری مہلت کی مصلحت سے قطعی غافل رہیں گے۔ آخرکار ایک دن یہ پاپ کا گڑھا ٹوٹے گا اور ان کا بھانڈا پھوٹے گا۔ میں دفتن انہیں پکڑ لوں گا۔ جب گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود انہیں ڈھیل ملے گی اور عیش و آرام اور مال و دولت میں برکتیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ ہمارے عقیدے اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کی نگاہ میں ہماری عزت ہے، حالانکہ یہ عین ذلت ہے۔ سورہ مومنون کی آیت 55-56 نے فرمایا کہ اس بات سے کہ ہم ان کے مال و اولاد میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اضافہ ان کے لیے بھلائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ناسمجھ ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 44 نے فرمایا جب یہ ہماری نصیحتوں کو بھلا چکے تو ہم نے ان پر اپنی تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے، پھر جب ان نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مال و اولاد میں برکتیں اور عیش و آرام میں فراخی عطا کر دی ہے، جس سے ان کے دماغ بگڑ گئے ہیں اور اکڑ آ گئی ہے۔ یہ ایک تدبیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ یہ تھا سورہ قلم کی آیت 34 سے 47 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔